نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم یعمہون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، آج کی نشست جمعہ کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 15 تک کے حصے کی تلاوت کی ہے. مضمون تو در حقیقت آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 20 تک جا کر مکمل ہوتا ہے، مگر اس کا انحصار وقت پر ہے کہ ہم آیت نمبر 20 تک آج کے مضمون کو مکمل کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے اپنی گفتگو کو ختم کرنا پڑتا ہے. یہ مضمون منافقوں کی علامات کا چل رہا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 طبقات کی علامت اور پہچان بیان کی: متقین اور مخلصین کی، کفار و منکرین کی، اور منافقین کی. یہ بھی عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ زور علامات نفاق کے بیان پر دیا گیا ہے کہ منافقت کی پہچان کیا ہے اور منافقوں کی علامتیں کیا ہیں. اس کو بڑی تفصیل سے اس مقام پر بیان کیا گیا، اور وجہ بھی اس کی میں نے ابتدا میں عرض کر دی تھی کہ سب سے بڑا روگ، سب سے بڑی بیماری ہماری زندگی میں منافقت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ منافقت بالعموم اعتقادی منافقت تھی. کون سی قسم تھی؟ اعتقادی منافقت. اور آج مسلمانوں میں زیادہ تر منافقت عملی منافقت کی شکل میں پائی جاتی. اس وقت لوگ منافق اس طرح کے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے، دل سے مسلمان نہیں تھے، ان کے دل میں واقعتاً کفر تھا، مگر بعض وجوہ اور اسباب کی بنا پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی دین کی بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی خاطر ایک وقت تک انہیں بے نقاب نہ فرمایا. وہ ساتھ چلتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہیں ساتھ رکھتے رہے. جب اسلام مضبوط ہو گیا اور اسلام کی قوت اپنے شباب کو پہنچی اور ایک خاص وقت اسلام کی عظیم تحریک میں آیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکماً منافقوں کو بے نقاب کر دیا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
مسجد میں سے بیٹھے ہوئے اجتماع میں سے منافقوں کے جن کے اوپر اسلام کے پردے چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کا لبادہ اور اسلام کا لباس اوڑھ رکھا تھا، ان کے نام لے لے کر چن چن کر مسجد سے نکال دیا۔ فرمایا تم منافق ہو، مسجد سے نکل جاؤ، تم منافق ہو، مسجد سے نکل جاؤ۔ تو اس وقت یہ نفاق بالعموم میں نے عرض کیا اعتقادی نفاق تھا۔ اس وقت تک ان کے جنازے پڑھانے کی بھی اجازت تھی، اور جو منافق مر جاتا چونکہ کلمہ گو ہوتا تھا اور عام لوگ اسے مسلمان سمجھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے اور اسلام کے ارکان اور اعمال میں وہ اسی طرح ظاہراً شریک ہوتے جس طرح سچے مسلمان شریک ہوتے۔ گو اہل نظر اور اہل بصیرت فرق کو جان لیتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنے مستعد نہ نظر آتے جتنے سچے مسلمان نماز کی حالت میں جتنے شوق سے کھڑے ہوئے نظر آتے۔ ان کے اندر وہ ذوق و شوق، وہ کیفیت جو ایمان ہی سے پیدا ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر یہ اہل نظر پہچان سکتے تھے، ایک عام دیکھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک حکم نہ تھا انہیں اپنی صفوں سے نکال دینے کا اور پردہ برقرار رکھنے کا حکم تھا، تو ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، جس نے ساری زندگی مسلمانوں کی مخالفت کی در پردہ، اور منافقوں کا سردار رہا اور منافقت کو پروان چڑھاتا رہا اور اپنی سازشی اور منفی سرگرمیوں سے اسلام کے پودے اور اسلام کے درخت کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا رہا۔ چونکہ حکم نہیں تھا کہ ان کی نماز نہ پڑھائی جائے، اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو آقا نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اور اس کا جنازہ پڑھانے پر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ آج کے بعد میرے محبوب ان منافقوں کا جنازہ نہ پڑھایا کرو صلی اللہ تعالی وسلم، اور ان کی قبر کے اوپر بھی کھڑے نہ ہوا کرو، چونکہ صاف ظاہر ہے محبوب جب ان کی قبر پہ تمہارا قدم آئے گا تو تمہارے قدم جس جگہ پر ہوں گے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور اس منافق کا بیٹا مسلمان صحابی تھا۔ اب یہ نصیب کی بات، باپ منافقوں کا سردار ہے، رأس المنافقین ہے، رئیس المنافقین، بیٹا صحابی۔ اور پھر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے، جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور سفارش کے اثرات کو نہیں مانتے ذہنی طور پر، جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور تصدق کی برکت پہ پورا اعتقاد نہیں رکھتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول و مستجاب ہونے پر پورا یقین نہیں رکھتے، اور آپ کے وجود مسعود سے خیر و برکت نصیب ہونے اور حاصل ہونے پر پختہ عقیدہ نہیں رکھتے، اور عقیدے میں کچھ ان کے اور سوچ میں فکر میں کچھ خلل ہے، تو مغالطوں کی بنا پر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل مبارک پر اعتراض کیے۔ کیونکہ 3 واقعات ہوئے اس موقع پر، ایک آقا تشریف لے گئے اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، اپنے منہ مبارک کا لعاب ڈالا، دوسرا اپنا قمیض مبارک اتار کے اسے پہنایا، تیسرا اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 3 کام کی، اور جب فارغ ہوئے تو پھر آیت کریمہ آئی کہ محبوب ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہوا کرو اور کبھی بھی عمر بھر ان کی نماز نہ پڑھایا کیجیے۔ تو اس دن کے بعد ممانعت آ گئی۔ تو احکام اسلامی کا نزول اسی طرح ہوا کہ جب تک ایک چیز کی منع نازل نہ ہوئی اس وقت تک اس کے کرنے کا حکم تھا، کرنے کی اجازت تھی۔ بھئی شراب کی ممانعت جب تک نازل نہ ہوئی تھی قرآن مجید میں، اس وقت تک لوگ شراب پیتے تھے اور اس پر ان کی شرن گرفت نہ تھی۔ مسلمانوں اور کافروں کے نکاح ہوتے تھے، مسلمانوں اور مشرکوں کے مابین
نکاح ہوتے تھے، مگر چونکہ ممانعت نہیں آئی تھی جب تک کہ مسلمانوں کا نکاح فقط اہل ایمان سے ہو، کسی کافر اور مشرکہ عورت سے مسلمان مرد نکاح نہ کرے، اور کسی مومنہ اور مسلمہ کا نکاح کافر اور مشرک مرد سے نہ کیا جائے۔ تو جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا تو نکاح بھی ہوتے تھے۔ تو جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ اسلام کے احکام کا انداز یہ تھا کہ جب ایک چیز کی منع آ گئی اس سے آگے وہ چیز ممنوع ہو گئی، اور اس سے پہلے جو بیت گیا الا ما قد سلف، جو پہلے گزر گیا اسے معاف کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد سے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت آ۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی دیکھیے حضور علیہ السلام نے لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا پھر بھی مر گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لعاب دہن نے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ اب لوگ اگر منفی انداز سے ہر بات کو سوچیں تو نتائج بھی منفی ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا قمیض مبارک بھی پہنایا پھر بھی بخشش نہ ہوئی، یہ سوچ کا ایک رخ ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آپ نے نماز جنازہ خود پڑھائی اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، یہ سوچ ہے۔ اس پر اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے اور محدثین نے جو حواشی اور شروح بیان کیے انہیں دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا کہ لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالنے کی وجہ کیا تھی، اپنا قمیض مبارک عبداللہ بن ابی کو پہنانے کا سبب کیا تھا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ کیا تھی۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک واقعے کی تعویل، ایک واقعے کا مفہوم، ایک واقعے کی وجہ اور ایک واقعے کا سبب اپنی طرف سے اپنے ذہنوں میں گھڑ لیتے ہیں، اور خود ہی اس کے ممکنہ نتائج اپنے ذہنوں میں بنا لیتے ہیں کہ اس واقعے کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے، اس کام کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے، اور جب وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو ہم پھر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ بتا یہ رہا ہوں کہ یہ سوچ بنیادی طور پر غلط، بنیادی طور پر نہیں۔ صاحب عمل کی نیت اس عمل میں کیا ہے، یہ خود اس کی طرف عمل کی نیت منسوب کرنے کی بجائے یہ اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا، یہ کام کس نیت کے پیش نظر کیا۔ صاحب عمل کے سامنے اس کام کے نتائج کیا ہیں، وہ کس لیے کر رہا ہے، کیا نتائج پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں حق نہیں کہ ہم اپنے ذہن سے ان نتائج کو گھڑیں اور جب نتائج پیدا نہ ہو تو کہیں دیکھو جی ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، بھئی آپ ہی نے کہا تھا، کرنے والے نے تو یہ بات کی نہیں تھی، عمل کرنے والے نے تو یہ بات کی ہی نہیں تھی۔ اس سے پوچھو کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اس نے یہ عمل کیوں کیا، اس کی نیت کیا تھی، اس کے پیش نظر مقاصد کیا تھے، اور وہ کیا نتائج پیدا کرنا چاہتا تھا۔ تو جب تک صاحب عمل کی نیت اور نتائج کی بات اس سے نہ پوچھی جائے گی اس وقت تک اس معاملے میں رائے قائم کرنا انصاف نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی طرح کا اعتراض کیا لوگوں نے کہ دیکھیے جی عبداللہ بن ابی مر رہا تھا، حالت نزا میں تھا، آپ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا مگر پھر بھی اس کو شفا نہ ہوئی، مر گیا، بچ نہ سکا۔ بھئی آپ نے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے بچانے کے لیے لعاب دہن منہ میں ڈالا ہے یا کوئی اور وجہ تھی؟ اپنے آپ ہی یہ وضع کر لیا سبب، اور جب وہ پورا نہ ہوا تو اپنے آپ اعتراض کرنے لگے۔ بھئی آقا نے قمیض مبارک پہنایا اور پھر بھی بخشش نہ ہوئی، اعتراض کر دیا۔ بھئی آپ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ نے اس کی بخشش کے لیے قمیض پہنایا یا کوئی اور وجہ تھی؟ خود ہی اس کا سبب ذہن میں گھڑ لیا، اور جب وہ پورا نہ ہوا تو خود ہی اعتراض کرنے لگے، خود ہی کہا کہ نماز جنازہ پڑھائی مگر مغفرت نہ ہوئی۔ تو بھئی آپ نے حضور سے پوچھا کہ اس کی مغفرت کے لیے پڑھائی یا کوئی اور وجہ تھی؟ تو میں نے یہ ایک واقعہ اس لیے بتایا کہ سوچ میں ایک نفاق اور روگ ہوتا ہے، اور سوچ میں اگر نفاق اور روگ ہو تو پھر ایک عام شخص تو درکنار،
خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اعتراض پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنی سوچ کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے۔ آقا سے پوچھا، حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس منافقوں کے سردار کو مرتے وقت حالت نزع میں اس کے منہ میں لعاب دہن مبارک کیوں ڈالا؟ حضور فرماتے ہیں بھئی مجھے پتا ہے وہ منافق اور اسے جہنم کا عذاب ہوگا اور وہ حالت نزع میں موت کا وقت ہے، مگر ڈالا اس لیے کہ اس کا بیٹا صحابی تھا، اس کا بیٹا صحابی تھا، آقا کا سچا غلام تھا۔ بے شک وہ صحابی باپ منافق، مگر باپ ہوتا تو باپ ہے نا، بیٹے کے لیے تو باپ ہے۔ اب وہ کئی دنوں سے حالت نزع میں تڑپ رہا تھا، نہ مر رہا تھا نہ جی رہا تھا، تڑپ رہا تھا حالت نزع میں، اور حالت نزع میں تڑپنا خود ایک عذاب بن گیا تھا۔ اور ان کا بیٹا، اس کا بیٹا حضور کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے اور حضور کو لے گئے۔ یہ بات صحابی بھی جانتا ہے کہ میرے باپ کی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی، کہ عمر بھر مصطفیٰ کی دشمنی کرتا رہا ہے، حضور کی عداوت کرتا رہا ہے، تو بخشا نہیں جائے گا، جانتا ہے۔ مگر حضور کو کس لیے بلا کے لے گیا؟ اس لیے کہ آقا مر کے جہنم میں جائے وہ تو اس کا نصیب ہے، مگر کم سے کم آنکھوں سے حالت نزع میں تڑپنا باپ کا دیکھا نہیں جاتا، کچھ ایسا کرے کہ موت آسانی سے آ جائے۔ تو آقا نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، تو لعاب دہن ڈالنے کی دیر تھی، وہ جو کئی دن سے تڑپ رہا تھا وہیں مر گیا، موت واقع ہو گئی۔ تو لعاب دہن اسے بچانے کے لیے نہیں بلکہ جلد آرام سے مارنے کے لیے ڈالا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہی مقصد تھا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالنے کا، اور وہ پورا ہو گیا۔ اب دیکھیے تو حضور کی نیت جانی تو نتیجہ کچھ اور سامنے آیا، اور اپنی نیت منسوب کی تو نتیجہ کچھ اور سامنے آیا۔ پھر پوچھا آقا آپ نے اپنا قمیض مبارک اسے کیوں پہنایا؟ پوچھئے، حدیث جواب دیں گی، حدیث جواب دیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے اپنا قمیض مبارک پہنایا ہی نہیں ہے، بخشش و مغفرت کے لیے قمیض مبارک پہنایا ہی نہیں۔ آقا فرماتے میں نے تو اپنا قمیض فقط اس نیت سے پہنایا کہ غزوہ احد کا موقع تھا، میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پہلوان اونچے قد و قامت کے تھے، اس جنگ میں جب وہ شہید ہو گئے تھے ان کا قمیض پھٹ گیا، جسم ان کا ننگا ہو رہا تھا، اس وقت کوئی قمیض نہ تھا اس چچا کو جسم کو ڈھانپنے اور پہنانے کے لیے، تو یہ منافق تھا، ہماری صفوں میں کھڑا تھا، اس نے اپنا قمیض اتار کے میرے چچا کو پہنا دیا۔ اس کے قمیض کا احسان، میرے چچا تو شہید ہو گئے مگر احسان میرے کندھوں پر تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ احسان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، میں نے تو اس چچا والے قمیض کا احسان کا بدلہ اتارا ہے، اس کو قمیض پہنا دیا، اس احسان کا بدلہ اتارا، چکا دیا، قمیض کا قمیض دے دیا۔ اب جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو اس عمل کی نیت اور مقصد اور نتیجہ ہی کچھ اور نکلا، اور آپ اپنے ذہن میں گھڑ کے منسوب کرتے رہے تو بات ہی کچھ اور نکلی۔ پھر پوچھا آقا قمیض کی بات بھی سمجھ میں آ گئی، تو جنازہ کیوں پڑھایا؟ جنازہ کیوں پڑھایا؟ پہلی بات تو میں نے سمجھا دی کہ جنازہ پڑھنے کی ممانعت ہی نہیں آئی تھی، جنازہ پڑھنے کی روک آئی نہیں تھی، تو معمول کے مطابق جنازہ منافقوں کا پڑھایا جاتا تھا، مگر اس کا جنازہ جو منافقوں کا سردار تھا، آقا فرماتے ہیں اس لیے پڑھایا کہ جتنا بڑا اجتماع منافقوں کا اس دن ہونا تھا، چونکہ سارے علاقے کے منافقوں کا سردار تھا، تو منافقوں کا جتنا اجتماع اس کے جنازے پر ہونا تھا، اتنی کثیر تعداد میں منافق کبھی بیک وقت مجھے میسر نہیں آئے تھے کہ ان کی کایا پلٹنے کے لیے کوشش کر سکوں، کبھی 2 آ گئے، کبھی 4 آ گئے، کبھی 5 آ گئے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1100-1200 ہزار سے زائد منافق فقط اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ کتنے؟ تو آقا نے فرمایا کہ یہ ایک اچھا موقع تھا، ساری عمر یہ منافق دیکھتے رہے ہیں
کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی، میری مخالفت کی، مجھے تانا دیا، گالی گلوچ دی اور اسلام کے درخت کو جڑوں سے کاٹنے کی کوشش کی۔ عمر بھر انہوں نے اس کے کردار کو دیکھا۔ آج اس کا جنازہ پڑھا کر ایسے حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں، ایسے حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں کہ 1100 کے 11 منافق میرے ایک نماز پڑھانے کے باعث یہ تو جہنم میں گیا مگر وہ 1100 کی کایا پلٹ جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے حضور نے جنازہ پڑھایا تو دائیں طرف سلام پھیرا اور بائیں طرف سلام پھیرا، صفوں پر کھڑے ہوئے 1100 کے 1100 منافق توبہ کر کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ نماز جنازہ پڑھانے کا مقصد یہ تھا۔ تو یہ بات ضمناً چل نکلی تو میں نے یہ پورا واقعہ احادیث اور شروع احادیث کی روشنی میں اس لیے بیان کیا کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے، آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ ہر عمل کی نیت اور اس کے نتائج عمل کرنے والے سے پوچھے جاتے، اپنی طرف سے گھڑ کر منسوب نہیں کیا جاتا۔ یہ بات آپ سمجھے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال، چونکہ منافقوں کی بات چل رہی تھی قرآن مجید میں، تو یہ ایک بہت بڑی مثال تھی، نمایاں تاریخی مثال جس کا میں نے ذکر کیا۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی، یہ چیزیں تینوں تو احادیث میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ میں چھوٹا سا تھا، ایک بہت بڑی مجلس تھی، بہت بڑا اجتماع تھا۔ ابا جی قبلہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطاب فرمایا اور یہ عبداللہ بن ابی منافق کے جنازے والا اور پورا واقعہ اور اس کی تفصیلات اور جزئیات بیان فرمائیں۔ تو کسی ایک شخص نے اعتراض کیا، سوال پوچھا۔ اس نے کہا والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ تینوں باتیں دلائل سے سمجھ میں آ گئیں، تو ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھانے سے 1100 منافق مسلمان ہو گئے، یہاں تک بات ہم مان گئے، مگر یہ بتائیے کہ نماز جنازہ کے اندر جو عبارت پڑھی جاتی ہے وہ تو خود دعائے مغفرت ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، وہ تو خود دعا ہے۔ اس نے سوال کیا تو وہ جو بخشا نہ گیا عبداللہ بن ابی منافق، تو اس دعا کا اثر کہاں گیا؟ اس نے اعتراض اور سوال کیا کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے بخشش و مغفرت کی، اے اللہ ہمارے میتوں کو فلاں کو بخش۔ تو یہ جو دعا حضور نے کی اور پھر بھی بخشا نہ گیا، اس دعا کا اثر کہاں گیا؟ تو بعض لوگ ہوتے ہی اسی تاڑ میں ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسا نقص نظر آئے اور حضور کی طرف منسوب کر سکیں، کہیں کوئی نقص نظر آئے اور کہہ سکیں یہ دعا مانگی اور قبول نہ ہوئی۔ ارے جو قبول ہوئی وہ نظر نہیں آتی اور قبول نہ ہونے کی بات کی تلاش میں رہتے۔ میں بتا رہا ہوں یہی سوچ روگ ہے، یہ منافقت ہے۔ منفی سوچ خود منافقت، منفی سوچ خود منافقت کی ایک برانچ، ایک شاخ۔ تو یہ سوال کیا تو میں چھوٹا تھا بالکل، مگر آج تک وہ بات یاد ہے مجھے۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سوال سن کر اسے بلایا اور فرمانے لگے آپ کو نماز جنازہ یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ فرمایا پڑھ۔ اس نے پڑھی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ کر۔ اس نے ترجمہ کیا اور کہا کہ اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے، اور جو ہمارے موجود ہیں انہیں بخش دے اور جو ہمارے موجود نہیں انہیں بخش دے۔ آپ نے فرمایا بس جواب آ گیا۔ حضور نے تو دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دے، وہ تو حضور کا تھا ہی نہیں، وہ تو تھا ہی پر آیا۔ وہ ہماروں میں سے تھا کب؟ آپ کو دعا ہی یہ سمجھائی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، مولا جو ہمارے زندہ ہیں انہیں بخش دے اور جو ہمارے مر گئے انہیں بخش دے۔ وہ تو آقا کے ہماروں میں سے تھا ہی نہیں، وہ تو تھا ہی غیروں سے، سو جو ہمارے اپنے تھے وہ بخشے گئے، جو پرائے تھے وہ رہ گئے۔ وہ شخص حیران ہو گیا، عالم تھا، حیران ہو گیا۔ اس نے کہا یہ جواب جو آپ نے دیا یہ پہلے کسی اور محدث نے، امام نے یا کسی اور کتاب میں بھی ہے یہ جواب؟ تو والد صاحب قبلہ مسکرا پڑے، فرمانے لگے جو تم نے سوال کیا یہ بھی پہلے کسی نے کیا تھا۔
یہ جو نادان لوگ ہو تم ایسے سوال کرنے والے، تمہارے جیسے نادان پہلے کب تھے؟ یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو سوال ہی تم نے پیدا کیا تو جواب بھی میں دے رہا ہوں تم. پہلے کسی نے پوچھا ہوتا تو پہلے محدث اس کا جواب بھی دے دیتے. مقصد بات کا یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو ظاہری نگاہ سے دیکھ کر اپنی سمجھ کے مطابق تولتے ہیں اور اس کے معاملات کا فیصلہ منسوب کر دیتے ہیں. اب یہ بات ضمناً معروضی حالات کے ساتھ اس کی ایک مطابقت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر منافقین کا جو بیان شروع کیا اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے اجازت چاہتا ہوں توجہ سے سن لیں. فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، مان لو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو جیسے اور لوگ مان گئے، تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. تو منافقوں کی سوچ کی بیماری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو پاگل سمجھتے ہیں اور خود ہی کو عقل مند سمجھتے ہیں. یہ سوچ میں منافقت کی علامت. وہ سمجھتے ہیں باقی تو بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، نالائق ہیں، ناسمجھ ہیں، انہیں شعور ہی نہیں، ہم عقل مند ہیں، دانش مند ہیں. تو وہ کہتے ہیں کیا ہم پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ یعنی گویا ہم دانش مند ہیں اور یہ باقی دنیا پاگل. اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، سن لو کہ بے وقوف پاگل وہی ہیں جو اوروں کو پاگل سمجھتے ہیں، مگر انہیں علم نہیں ہے اس بات کا، انہیں علم نہیں اس بات کا. اور فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ نکتہ سمجھنے والا ہے. جب ان سے کہا جائے، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، یہ نکتہ قابل توجہ ہے، آزمائش کا وقت اب آنے والا ہے. جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، اہل ایمان سے ملتے ہیں، سچے مسلمانوں سے ملتے ہیں، دین کے پرستاروں، وفاداروں اور جانثاروں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے وفادار ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے جھوٹے سرداروں سے ملتے ہیں، شیطانوں سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ یوں ہی مذاق کرتے ہیں. گویا تمہیں ملے تو تمہارے بن گئے، انہیں ملے تو ان کے بن گئے. قرآن مجید نے کہا کہ یہ کردار کھلی منافقت ہے، اس لیے کہ اگر تمہارے دل میں ایمان اتر گیا ہے تو اندر اور باہر سے ایمان والوں کا ساتھ دو، اور اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں اترا تو کھلے طریقے سے کفر کا، ظلم کا ساتھ دو. مگر یہ بین بین کا کردار کہ اہل حق ملے تو کہا تمہارے ساتھ، اہل باطل ملے تو کہا تمہارے ساتھ ہیں، ان کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا یہ منافقت ہے جو لوگ اس طرح کے کردار کے حامل ہیں. فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرے گا. وقت آئے گا کہ وہ مذاق کرتے کرتے خود مذاق کا نشانہ بن جائیں گے، استہزاء کرتے کرتے خود استہزاء کا نشانہ بن جائیں گے، اور تباہی، بربادی اور ہلاکت کے گڑھوں میں گرا دیے جائیں گے. اور آج جس کرسی کو وہ عزت سمجھتے ہیں وہ ان سے چھین لی جائے گی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اکڑتے پھرتے اور دیکھتے ہیں کہ ہم گرائے نہیں گئے، دیکھتے ہیں کہ ہم پچھاڑے نہیں گئے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا گرایا نہ جانا شاید اس سے ہمارے حق ہونے پر دلالت ملتی ہے. فرمایا نہیں، یہی تمہاری بے وقوفی ہے. یمدہم فی طغیانہم، اللہ پاک نے ابھی تک جو تمہاری گرفت نہیں فرمائی اور تمہیں تمہارے گریبانوں سے نہیں پکڑا اور تمہیں اوندے منہ نیچے نہیں گرایا، تو اس گرفت نہ فرمانے کو حق پر مبنی ہونا نہ سمجھو، بلکہ اللہ تمہیں ظلم میں اور ڈھیل دے رہا ہے، تمہیں کفر میں مزید ڈھیل دے رہا ہے. تمہاری سرکشی، بغاوت، نافرمانی اور منافقت میں تمہیں اور وقفہ دے رہا ہے تاکہ تم جس حد تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، ظلم میں جس انتہا تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، اللہ کے احکام کی سرکشی میں جس انتہا تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، بغاوت میں جس حد تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، تاکہ وہاں تک پہنچو کہ پھر جب تمہاری گرفت کا وقت آئے تو جتنی ڈھیل بے پناہ تھی گرفت بھی بے حساب ہو جائے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گرفت اسی طرح ہوگی جتنی ڈھیل دی جائے گی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نافرمانو، سرکشو، باغیو، منافقو، اللہ کا تمہیں ڈھیل دیا جانا، اونھے منہ بہت جلد نہ گرانا، تمہاری گرفت نہ کرنا. مت سمجھو کہ تم اللہ کی رضا میں ہو، مت سمجھو کہ اللہ تم پہ راضی ہے. نہیں، بڑی بڑی دیر تک فرعون بھی خدائیوں کے تاخت اور تاج سجا کے بیٹھے رہے. اللہ پاک نے فرمایا یمدہم فی طغیانہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی اور بغاوت میں انہیں ڈھیل دیتا ہے. یہ ایک اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ہے کہ سرکشی بغاوت میں اللہ خود انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اکڑتے اکڑتے اپنی آخری حد کو پا لیں، اپنی انتہا کو جا پہنچے. اور ظلم جب انتہا کو جا پہنچے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ادھر اس کی انتہا ہوتی ہے، ادھر پھر اللہ کی گرفت کی انتہا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ظالموں اور سرکشوں کو ادھوری مار دی جائے، نہیں چاہتا کہ ادھوری مار دی جائے. اگر راستے میں ہی گرفت کر کے انہیں اونھے منہ گرا دیا تو یہ ادھوری مار ہوگی. اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنا سفر مکمل کر لو، اپنی آخری منزل تک پہنچ جاؤ. ظالموں، سرکشوں، منافقوں، باغیوں، تم اپنے ظلم، سرکشی، طغیان اور بغاوت کی انتہا تک جا لو. جہاں تک تمہارا تکبر، تمہاری بدمستی، تمہارا نشہ اور تمہاری سرکشی تمہیں جہاں تک لے جا سکتی ہے چلے جاؤ. جب آخری حد پر پہنچ جاؤ گے پھر ہم اپنی گرفت کا آغاز کریں گے. جب ہماری گرفت کا آغاز ہوگا تو پھر ایسے اونھے منہ گرائے جاؤ گے کہ پھر قیامت تک کے لیے اٹھنا اور سنبھلنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور اگلی نسلوں کے لیے تم سامان عبرت بنا دیے جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یعمہون، وہ اندھے ہیں، ہدایت انہیں نہیں، بصیرت والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دینے کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق پر ہیں. یعمہون، وہ اندھے ہیں، پاگل ہیں، بے بصیرت ہیں. اللہ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ گرفت سخت کر کے ڈالی جائے اور وہ ڈھیل کو اپنے حق پر ہونے پر محمول قرار دے رہے. حاضرین محترم، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حق اور باطل کے معرکہ میں منافقانہ کردار انجام دینے کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھل کر اپنی جد و جہد کو منظر عام پر لایا جائے، اور بین بین کردار نہ ہو کہ ادھر ملے تو کہا تمہارے ساتھ ہیں، ادھر ملے تو کہا تمہارے ساتھ ہیں، بلکہ درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. لایا مہربانی سو